اگر ان 12 سیاسی جماعتوں کی بات مان لی جائے تو عمران خان صاحب قائل نہیں ہو گئے، اور جب یہ اتنا کنفیوژن ہو، اتنا کیاس ہو، اتنی دوریاں ہو، تو پھر ملک چلے گا کیسے؟ دیکھیں اوبیسلی سیاستدان دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں ان کے اختلافات رہتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر ایگری نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے وہ آپ کو ماننا پڑتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت صدر عارف علوی صاحب نے اسمبلیاں توڑی، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے آ کے کہا کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کا بھی یہی مطالبہ تھا اس سے چند ہفتوں پہلے تک کہ جناب آپ انتخابات کروائیں، تو کیا اس وقت ہم یہ بحث کر رہے ہوتے، یا اس وقت بحث اداروں کی طرف ہوتی، یا اس طرح شو کاز نوٹس ہو رہے ہوتے؟ میرا نہیں خیال۔ ویسے اچانک الیکشن کیسے کروا سکتا تھا الیکشن کمیشن؟ ویسے آپ آپس میں سوال ہے آپ سے۔ چوہدری صاحب دیکھیں، جس طرح آپ نیوز اینکر ہیں، آپ کا واحد کام ہے کہ آپ نے آ کے یہاں پہ اپنا پروگرام پریزنٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ مینٹلی بھی تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ دیگر جو ریسرچ وغیرہ کرنی ہوتی ہے زلزلے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن سر 5 سال انہوں نے باقاعدہ، اس سے پہلے 1 سال پہلے پوری تیاری کرتے ہیں، اس سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، لوگ اسائن کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر جا کے وہ 1 سال کی ایکسرسائز کے بعد جا کے الیکشن۔ نہیں تو آج آپ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، آپ اس کے بعد الیکشن کروا کے دکھا دیں مجھے۔ نہیں، اس وقت تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا نا کہ ہم 7 مہینے میں کروا سکتے ہیں، تو 7 مہینے نہیں تو تھوڑا سا ٹائم کر کے 5 مہینے کر دیتے، کچھ کہیں نہ کوئی سیاسی پارٹیوں کو کوئی آپشن دے دیتے کہ جناب اس وقت ہم کروا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ یہ کہنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ اسمبلیاں بحال کرو، ہم نے کچھ نہیں کروانا۔ وہ کس طرح کیوں انہوں نے کہا، وہ بھی ایک تاریخ کا اب حصہ ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے تک دیکھیں یو ٹرن میڈیا بھی صبح سے شام تک کہتا ہے، یہی موزز دوست جو حکومت والے کہتے تھے عمران خان اسمبلیاں توڑے، اس وقت ان کو اکانومی کا نہیں پتا تھا، اس وقت ان کو سیلاب کا نہیں سیاست بازی ہے نا سر۔ جی ایگزیکٹلی، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہی دوست مطالبہ کر رہے تھے، اب اچانک وہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، رسک نہیں لیں گے، وہ رسک لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، تو اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اب اینڈ آف دا ڈے انہی دوستوں نے بیٹھ کے کوئی حل نکالنا ہے۔ اگر یہ حل نہیں نکالیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بحث پھر مختلف ڈائریکشنز میں جائے گی۔ اب ایک اور سوال ہے قاضی صاحب، مثلا فرض کر لیں کہ اسمبلی پرویز صاحب توڑ دیتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب توڑ دیتے ہیں، ادھر سے محمود خان صاحب توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وفاق اس کو قبول کر لیتا ہے، عمران خان صاحب نے خود توڑوایا، الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پھر سوال ہے الیکشن کس نے کروانا؟ الیکشن کمیشن نے۔ ہاں، اور اگر الیکشن کمیشن تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، ہم اتنی جلدی الیکشن نہیں کروا سکتے، الیکشن جو ہے وقت پہ ہی ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس کیا؟ پھر ایک تالا لینا چاہیے ادھر مارکیٹ سے جا کے الیکشن کمیشن پہ لگا دینا چاہیے۔ ایک واحد ان کی آئینی ذمہ داری ہے جو انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں۔ اب تو اس واقعے کو بھی 7 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اگر وہ نہیں کروائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، وفاق سے ان کو 22 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں، امیجیٹلی وفاق نے دے رہے ہیں، وفاق کہتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب سے انہوں نے ملازمین لینے ہوتے ہیں جنہوں نے حلقوں میں کام کروانا ہوتا ہے ان سے، اور پنجاب جو ہے وہاں پہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ملازم نہیں۔ الیکشن کمیشن کیسے الیکشن؟ نہیں دیکھیں، جو نگراں سیٹ اپ بنے گا اس میں 3 مہینے کا ٹائم لگے گا نا۔ 3 مہینے بنے گا کیسے؟ وہ پھر آئین میں اس کا طریقہ کار وضع ہے، اگر کمیٹی بھی ایگری نہیں کرے گی پھر الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نہیں مان رہے؟ بے شک نہ مانے نا، عمران خان صاحب تو بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، وہ تو شہباز شریف صاحب کو بھی وزیر اعظم نہیں مانتے، انہوں نے تعیناتی کر دی نا، اس میں اگر وہ تعیناتی بھی تو ان کو ماننی پڑی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، اگر کروانا چاہیں تو ہو سکتا ہے، اور بیسٹ حل بھی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے، واقعی ممکن ہے ویسے اس میں اچانک؟ صرف دیکھیں نا، کہہ دینا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کو پیسے چاہیے، پھر جو دوسری باتیں ڈیلیمیٹیشن، ابھی تک تو حلقے بندیاں نہیں ہوئی، پھر جن علاقوں میں سیلاب ہے، کوئی مانے نہ مانے، پانی تو کھڑا ہے نا۔ صحیح بات، جنوبی پنجاب کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں جنوبی پنجاب کو، کے پی میں صورتحال اور ہے، سندھ میں اور ہے، بلوچستان میں اور ہے، آئینی ذمہ داری آرٹیکل 218 کے تحت، لیکن اس سے پہلے ڈیلیمیٹیشن بھی ان کا کام ہے، وہ نہیں ہوا۔ سینسس کے بغیر کیسے الیکشن ہوگا؟ پھر وہ سندھ والے کہیں گے، کراچی والے کہ ہمیں کم گنا گیا ہے۔ یعنی یہ سارے انٹیگریٹڈ کام جو پہلے ہونا تھے وہ تو نہیں ہوئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، چاہے یہ والی حکومت آئی ہے۔ جب تک ایک انفراسٹرکچر نہیں بنے گا، الیکشن کمیشن کو میں کہہ دوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے آپ الیکشن نہیں کروا رہے، وہ مجھے کہیں گے سینسس الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا،
یعنی جو ایگریمنٹ ایم کے ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوا تھا کہ ہم سینسس کروائیں گے اور 2.5 سال کی مدت تھی، وہ کدھر گئی مدت؟ کیوں نہیں ہوا تھا وہ سینسس؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کہتی تھی کہ الیکشن کسی طرح سے آگے لے جائیں، جب وہ دوسری اپوزیشن کہہ رہی تھی۔ نیت کس کی صاف ہے، نیت کس کی غلط ہے، میں نیتوں پہ نہیں جا رہا، جو آن دا گراؤنڈ سٹیپس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے یہ فرمائیں اگر الیکشن وقت پہ ہو جائیں تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ جلدی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو لغاری صاحب نے سوال پوچھا ہے نا، دیکھیں جلدی اس لیے اخلاقیات ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، پولیٹکس مین آپ کا بینیفٹ، اس لیے وہ مانگ رہے ہیں الیکشن، ان کو پتا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی ہے اور اس کو سپورٹ کیا اس آرگومنٹ کو 17 جولائی کے الیکشن پنجاب میں اور 16 اکتوبر کے الیکشن ضمنی الیکشن پورے پاکستان میں۔ اب آپ خود اندازہ کریں یہاں سے لے کے اگلے سال اکتوبر تک اس پاپولیرٹی کو سسٹین کرنا اٹ سیلف از اے بگ چیلنج۔ اور چونکہ اس حکومت نے جو دوسرا آرگومنٹ ہے، لیٹس آلسو ٹاک اباؤٹ اٹ، یہ جو حکومت آئی ان کو بھی پتا تھا اکانومی بہت نیچے جا رہی ہے، اکانومی ڈاؤن ہے، انہوں نے مشکل فیصلے لیے، اپنی پالیٹکس کو، پاپولیرٹی کو داؤ پہ لگا دیا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے ہم کریں اور مشکل فیصلوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پہ ہے، ڈی فیم ہم ہوں، لوگوں کی نظر میں ہم برے ٹھہریں اور ان غلطیوں کی وجہ سے یہ فیصلے ہمیں کرنا پڑے جو غلطیاں اسد عمر صاحب نے پہلے 9 مہینے میں آئی ایم ایف میں جا کر نہیں کی تھیں، پھر وہ غلطیاں جو مثلا شوگر آپ کے پاس نہیں تھی، آپ نے ایکسپورٹ کر دی، آپ کے پاس اور چیزیں، گندم کی بات کر رہا ہوں میں، گندم ایکسپورٹ کر دیا آپ نے، پھر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ خود ایگریمنٹ کیا کہ ہم وہ آئل پرائس کو لے آئیں گے، آپ نے 10 روپے کم کر دیے، وہ سارا بوجھ بقول اس حکومت کے ان پہ آ پڑا، یہ ان پاپولر ہو گئے، ادھر سے پاپولیرٹی بڑھ گئی، تو یہ سارا مسئلہ پالیٹکس کا ہے، سارا مسئلہ سیاست کا ہے۔ اس 1 سال میں اگر عمران خان جیسے خود پنڈی والے جلسے میں کہہ گئے کہ 9 مہینے کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور ہم ہی جیتیں گے، تو کم از کم وہ ایک آرگومنٹ عمران خان کا خود کا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو